کیا پاکستان واقعی کسی آتش فشاں کے دہانے پر کھڑا ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے اور کھولتا ہوا لاوا سب کچھ خاکستر کر دینے کو ہے؟ کیا ہم واقعی کسی ایسے سنگین بحران سے دوچار ہیں جس سے نکلنے کی کوئی راہ ہمیں سجائی نہیں دے رہی؟ کیا کوئی دیوہیکل سونامی اپنے خون خوار جبڑے کھولے ہماری طرف بڑھ رہا ہے اور ہم کسی غرقاب ہونے کو ہیں؟ کیا یہاں واقعی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں؟ کیا تمام ریاستی ادارے مفلوج ہو گئے؟ کیا ہمارے جمہوری پارلیمانی نظام اور نظام اجتماعی کا تانا بانا بکھر چکا ہے؟ کیا انارکی کا سیل تندرو کسی لمحے قومی سلامتی کی فصیلوں سے ٹکرانے والا ہے؟ الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہم اسی نوع کے عمومی مسائل سے دوچار ہیں جو نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک کو درپیش ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہماری صورتحال آج بھی وہی ہے جو ایک مدت سے ہمارے معمولات کا حصہ بن چکی ہے۔ دلاور فگار نے کہا تھا، حالات حاضرہ نہیں گو مستقبل، مگر حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے۔ اپنی بقا کے لیے کسی بحران کی متلاشی اور کوشاں قبیلے کی تمام تر کوششوں کے باوجود حالات حاضرہ کو بحران میں بدلنے میں ہی جان بپا کرنے کی طوفان اٹھانے کا کوئی حربہ کارگر نہیں ہو رہا۔ یہ سرفروشانہ جدوجہد اپریل 2022 سے ذرا پہلے شروع ہوئی اور آج تک جاری ہے۔ سائفر لہرانے اور فوج کے کچھ کرداروں کو میر صادق، میر جعفر قرار دینے کا مارکا بھی ناکام رہا۔ وزارت عظمیٰ سے بے دخلی کے بعد زمان پاک میں کلابند ہونا اور سینکڑوں فدائین کی صف بندی بھی اکارت گئی۔ پشاور سے اسلام آباد تک کا مارچ خوشامدی عدالتی بینچ کی آشرواد کے باوجود بے ثمر رہا۔ جنرل عاصم منیر کی تقرری کا راستہ روکنے کے لیے 25 نومبر کو راولپنڈی پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بھی خواب پرشاں ہو گیا۔ جھنجھلاہٹ میں آ کر یکایک 2 اسمبلیاں توڑنا اور اپنی حکومت ختم کر دینا بھی لا حاصلی کا نوحہ بن کر رہ گیا۔ بحران اٹھانے کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو ایک بغاوت کی سازش تیار کی گئی۔ اس کے لیے وہ دن طے پایا جب قانون نافذ کرنے والے ادارے فدائے دین کی طرف سے ریڈ لائن قرار دیے گئے عمران خان پر ہاتھ ڈالیں گے۔ 9 مئی کی شام 200 سے زائد دفاعی تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں پر دشمنانہ عزم کے ساتھ حملوں سے توقع باندھی گئی کہ فوج یہ غارت گردی روکنے کے لیے لاشیں گرائے گی، لیکن عسکری قیادت کے تحمل نے اس منصوبے پر بھی پانی پھیر دیا۔ بحران برپا کرنے کی سب سے بڑی سازش ناکام ہو گئی تو بھی بحران کی آرزو پہن سلگتی رہی۔ اندرون اور بیرون ملک مہم چلائی گئی کہ IMF پاکستان کا معاشی مقاطع کرے، خط لکھے گئے، IMF ہیڈ کوارٹرز کے سامنے مظاہرے کیے گئے۔ پاکستان کے دیوالیہ پن سے بحران کشیدہ کرنے کی یہ بھی بیل منڈے نہ چڑھی۔ بحران روئی کی مہم جاری رہی، یہاں تک کہ 8 فروری کے انتخابات نے عالیہ PTI کے فدائین نے اسے ووٹوں سے نہال کر دیا۔ اپریل 2022 میں محروم اقتدار ہونے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ PTI کوئی بحران پیدا کرنے کی حکمت عملی سے دستکش ہو کر دانش و حکمت کا راستہ چنتی اور عوامی حمایت کو ایک بار پھر کسی مہم جوئی کی بھٹی میں نہ جھونکتی، لیکن اپنی دیرینہ روایت کے مطابق اس نے بے ہنری کا سفر جاری رکھا۔ پیپلز پارٹی نے اسے پیشکش کی کہ ہمارے ساتھ مل کر حکومت بنا لو۔ یہ ایک سنہری موقع تھا کہ PTI وفاقی حکومت بنا کر سارا سیاسی منظرنامہ بدل ڈالتی، لیکن بحران کے عشق میں طلائی تشتری میں سجا کر پیش کرنے کیے جانے والا یہ تحفہ بھی پائے حقارت سے ٹھکرا دیا گیا۔ دوسرا سیاسی راستہ یہ تھا کہ اس کے منتخب اراکین صوبوں میں تھے یا مرکز میں حلف نہ اٹھاتے اور فی الواقع ایک حقیقی بحران پیدا کرنے کے لیے ایوانوں کو ادھورا اور نامکمل چھوڑ کر سڑکوں پر متحرک ہو جاتے، جیسا کہ 1973 کے انتخابات کے بعد اپوزیشن نے کیا۔ مگر PTI نے یہ راستہ بھی نہ اپنایا، بحران کا ایک سنہری موقع گنوا دیا۔ اب وہ فارم 47 کا جتنا بھی ماتم کرے یا اسمبلیوں کے اندر جیسا بھی شورغل مچائے، فروری 2024 کے انتخابی نتائج پر تصدیق کی مہر لگ چکی اور وہ معتبر قرار پا چکے۔ اس لیے PTI تمام ایوانوں کا حصہ بن چکی، ایک صوبے میں اس کی حکومت قائم ہو چکی، مرکز میں عددی اکثریت کی بنا پر اتحادیوں کی حکومت تشکیل پا چکی۔ اتحادی عددی اکثریت کی بدولت اپنا وزیر اعظم، اپنا اسپیکر اور اپنا ڈپٹی اسپیکر منتخب کر چکا۔ اس اتحاد کے امیدوار آصف علی زرداری، PTI کے نامزد صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی کو 181 کے مقابلے میں 411 ووٹوں سے شکست دے کر ایوان صدر میں مورچہ سنبھال چکے۔ اب فارم 47 کی قوالی 2018 والے RTS کی ٹھمری کے سوا کچھ نہیں۔ معیشت کا ایک شدید بحران خود PTI ورثے میں چھوڑ کے گئی تھی، اب اس کی شدت میں بھی کمی آ رہی ہے۔ تمام عدالتی اور تمام عالمی مالیاتی ادارے مسائل کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ مثبت اور امید افزا امکانات کی خبر دے رہے ہیں۔ مہنگائی کی شرح میں تیزی سے کمی آنے لگی، زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آ رہی ہے، برآمدات بڑھ رہی ہیں۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی طرف سے ترسیل زر میں نمایاں اضافہ، اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھوتی ہوئی
75,000 کی حد عبور کر چکی۔ روپے کی شرح مبادلہ مستحکم IMF سے مذاکرات اچھے ماحول میں چل رہے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل SIFC داخلی اور بیرونی سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مضبوط کھونٹا بن چکی ہے۔ ان کے وفود پاکستان کا رخ کر رہے ہیں۔ بولے ہولے ہولے ہمارے بارے میں دنیا کا زاویہ نگاہ بہتر ہو رہا ہے۔ مایوسی اور نا امیدی کی دھند چھٹنے لگی ہے۔ مسئلہ صاف ہو رہا ہے۔ تو پھر بحران کہاں ہے؟ بحران صرف PTI کے صفوں میں ہے۔ بندگلی میں صرف عمران خان کھڑے ہیں، وہ بھی محض اپنی بے ہنری کے سبب۔ بے پر کی اڑانے والا ترار میڈیا سے قومی بحران باور کرانے کا جتن کر رہا ہے۔ کبھی کبھی کوئی دانشور ایسی ہی ہانک دیتا ہے۔ گرفتاریاں، مقدمے، سزائیں، قید خانے نہ تب بحران بنے جب نواز شریف اپنی بیٹی اور درجنوں مسلم لیگیوں کے ہمراہ پیشیاں بھگت رہا اور جیلیں کاٹ رہا تھا، نہ اب یہ معاملات بحران قرار پا سکتے ہیں۔ اپنے قائد کی بے تدبیریوں کا ڈسا قبیلہ اگر دشت ویما کے تھپیڑے کھا رہا ہے تو یہ اس کا بحران ہے، پاکستان کا نہیں۔ پاکستان کو خطہ بحران باور کرا کے سرمایہ کاروں کو ہراساں اور عالمی مالیاتی اداروں کو گریزاں کرنے کی یہ کوشش صرف اس قبیلے کی ذہنی ساخت کا ٹیڑھ ہے جو خود کو پاکستان سے بالا تر خیال کرتا ہے، جس کا نعرہ ہے کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں۔ وہ اس خلجاں سے نکلنے اور ٹھوس زمینی حقیقتوں کا ادراک کرنے پر آمادہ نہیں، اور وہ وقت اس کا انتظار کیے بغیر ریت کی طرح اس کی بند مٹھی سے سرکتا جا رہا ہے۔ بحران بس اس قدر ہے۔